اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہی ایک سوال دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ مل گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کتنا تھا؟ ناظرین گرامی، تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب عزیز مصر کی اہلیہ نے جو حرکات کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام سے مطالبہ برائی کیا تھا، تو جلدی اس سارے واقعے کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا اور کوشش کے باوجود بھی چھپ نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں تو یہ بات عام و خاص کی زبان زد ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے۔ یوسف کی محبت میں اس عورت کے دل میں گھر کر لیا۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا واقعہ عورتوں میں پھیل چکا ہے اور ہر خاص رام کی زبان زد ہو گیا ہے اور عورتیں اس پر فریب کی باتیں بنا رہی ہیں، تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں شراف مصر کی 40 عورتوں کو بلا بھیجا۔ ان کے لیے مسند تکیے لگائے۔ چنانچہ جب سب آ چکیں تو ان کے لیے قسم قسم کے کھانے، مشروبات اور میوے پیش کیے۔ بہرحال ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں اور کھائیں۔ حضرت مجید رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے موسمی پھلوں کا انتخاب کیا تھا اور دوسری طرف ان کی نشست گاہ میں ایک الگ کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب ان کے ہاتھ میں چھریاں دے چکی تو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ فروز ہوں۔ تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا، سراپا تعظیم بن گیا اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، خدا کی پناہ، یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی بلند مرتبے والا فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھا ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ ان کے سامنے ان کے اس قول کے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے، اس قول کی غلطی واضح ہو گئی۔ تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو خود پھسلانے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ یہی وہی شخص ہے جس کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا تھا۔ مگر اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن طلعت پر نظر ڈالتا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر۔ بس میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حسین تر تھا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مقدس کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جہاں آر کی چمک دھمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں کمرے میں سلائی کر رہی تھی،
اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گری، بہت تلاش کی نہ ملی، تو اچانک میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی۔ انسانی آنکھ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شہر رسول حضرت اسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ٹہلیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ روئے منور کو دیکھ کر اپنی آنکھ ہتھیلی میں ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ وہ روئے منور کی تبانیوں سے کہیں بنائی سے محروم نہ ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال مخفی رکھا، اگر لوگوں کو حسن جمال دکھایا جاتا تو بے خودی کا عالم اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جمال کو اپنے جلال کے پردے میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت مبتلا نہ ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھایا، جبکہ ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا حسن دکھایا، باقی سارا چھپایا۔